بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے حضور کو ختم کرنے والی چیزیں کون ہے؟ جو اللہ کی طرف سے ہماری توجہ، شیطان ہے. لیکن ذریعہ کس کو بناتا ہے؟ آیات الہی کو. انسان کون ہے؟ آیات الہی. چاند آیات الہی، اللہ کی نشانیاں. تو اللہ کی نشانیاں تو ہمیں اللہ کی طرف لے جائیں. اللہ کی یاد ہونی چاہیے کہ فکر کریں گے آیات الہی میں کیا ہوگا، اور خدا کی معرفت میں اضافہ ہوگا. نظام ہائے شمسی کو آپ دیکھیں، سبحان اللہ، کتنا عظیم شان نظام ہے. اور ہمارا نظام شمسی بہت چھوٹا ہے، ایک نقطہ ہے. اور جناب پھر اسی کائنات میں آپ دیکھتے چلے جائیے کتنے عجیب و غریب خدا نے مخلوقات خلق کیے ہیں، اور کیسے اس کا انتظام ہے، کتنی اس کی قدرت ہے. اللہ ایک نبی کو دکھایا گیا، کیا دکھایا گیا کہ جناب ایک چونٹی نے دانہ اٹھایا، چونٹی دریا کے کنارے پر آ گئی، اور دریا سے سمندر سے ایک مخلوق نکلی اور یہ چونٹی اس کے منہ میں چلی گئی. سبحان اللہ، یہ کیا منظر ہے. اللہ نے دکھایا، کیا دکھایا، وہ جناب دریا کے اندر مخلوق چلی گئی، نیچے ایک پتھر تھا، اور اس پتھر کے اندر جا کے اس چونٹی کو رکھا، اور اس چونٹی کے اس پتھر کے اندر ایک مخلوق خدا تھی. چونٹی نے اپنے منہ کا دانا اس کے اندر رکھا. اب آپ دیکھیں سبحان اللہ، خدا کتنا بہترین خیر الرازقین ہے، کس طرح سے رزق دیتا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ان چیزوں کو دیکھ کر تو خدا کی معرفت بڑھنی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم نشانی میں گم ہو جاتے. اسی طرح سے اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فکر کر کے شکر کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں. خدا نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، خدا نے ہمیں پاؤں دیے. خود انسان اپنے بدن میں دیکھے تو بے شمار نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرے، نہ کہ غفلت میں چلا جائے. عزیزان گرامی، حالت حضور مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہ فکر کیا ہے؟ فکر جب کریں گے تو حالت مراقبہ یعنی خود کو خدا کے حضور میں حاضر سمجھیں گے. یہی میڈیٹیشن ہے. میڈیٹیشن کا نتیجہ کیا ہے؟ اسلامی میڈیٹیشن، اسلامی سائیکالوجی کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے. اب یہ لوگ جو میڈیٹیشن کر رہے ہیں اسے صرف جسم کو ٹھیک کر لیتے ہیں، مگر آخرت نہیں ملتی. عالم برزخ کو نہیں دیکھ سکتے، کسی فرشتے سے ملاقات نہیں کر سکتے، علم غیب کو نہیں جان سکتے. لیکن معرفت نفس اور معرفت الہی کا تعلق ہے. جب آپ اسلامی سائیکالوجی کو حاصل کریں گے، ان علوم کو حاصل کریں گے، اہل بیت اور قرآن پر عمل کریں گے، تو دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی. آخرت کے بہترین مقامات آپ کو ملیں گے، کیونکہ فکر کا نتیجہ مراقبہ ہے اور حالت حضور ہے. یہی میڈیٹیشن ہے. اور اس کا ثمر کیا ہے؟ ادب ہے. ادب. اب یہ دنیاوی میڈیٹیشن والے کوئی با ادب نہیں بنتے کہ ان کی زندگی میں انقلاب آئے، وہ ایموشنز پہ کنٹرول کریں. لیکن اسلامی میڈیٹیشن یعنی نماز، اسلامی میڈیٹیشن یعنی دعا. اب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگ آپ پڑھتے ہیں، آپ یاد کرتے ہیں، میتھس پڑھ رہے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں، کوئی چیز یاد، یہ لیفٹ برین آپ لیفٹ برین کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اب دنیا سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر رائٹ اور لیفٹ برین کو ملا کے استعمال کریں تو ہر چیز آپ کی عجیب و غریب، آپ دنیا میں سب سے آگے نکل جائیں گے، بہت کامیاب، بہت ذہین. اب یہ کہ ہم رائٹ برین کو استعمال نہیں کرتے. رائٹ برین کیا ہے؟ رائٹ برین یعنی فکر کرنا، یعنی سوچنا، یعنی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا. یہ رائٹ برین کا کام ہے. یعنی 1 گھنٹہ اگر آپ نے فکر کیا تو یہ رائٹ برین کو آپ نے استعمال کیا. محاسبہ، اپنے نفس کا محاسبہ کیا کہ میں نے کیا کیا اعمال کی، یہ رائٹ برین کو استعمال کیا. اب میں ایک آپ کو ٹیکنک سے ٹول بتا رہا ہوں بہترین، کہ جب بھی آپ کام کریں تو ایک وقت میں لیفٹ برین بھی استعمال ہو، رائٹ برین بھی استعمال. مثلا آپ دعا کریں، کیونکہ دعا ہماری زندگی کا جو ہے. دعا کیا ہے؟ ہم اپنے مطلب کی بات مانگتے ہیں. خدا بیٹا دے دے، رزق دے دے، علم دے دے، مشکل دور کر دے. لیکن خدا اتنا کریم و رحیم ہے، اسی کو عبادت میں شامل کر دیتا. اپنے مطلب کی بات ہم مانگ رہے ہیں، خدا لکھ دیتا ہے اس نے عبادت کی، اس نے مجھ سے گفتگو کی. ٹھیک. اب آپ دعا مانگ رہے ہیں. اب گول سیٹنگ اگر آپ کو یاد ہو تو 8 کم سے کم انسان گول 8 شعبوں میں 10 گول کم سے کم آپ بنائیں. اس کے بعد دعا کیا ہے؟ گولز میں کامیابی. اے خدا میں نے مثلا اسپریچولی 10 گول بنائے. آخری سب سے بڑا گول امام زمانہ کے ہاتھوں کو چومنا، ان کے قدموں کو چومنا. ایجوکیشنل گول میں نے بنایا. آخری سب سے بڑا گول مجھے ان سبجیکٹ میں PhD کرنا، گمراہ لوگوں کو ہدایت کرنا. اسی طرح سے فائنینشلی میں نے یہ گولز بنائے ہیں، مجھے مدرسے بنانے، اسپتال بنانے. یہ گولز آپ نے بنا لیے 10 یعنی 80 گول آپ کے. اب ہے دعا. اب دعا جب آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ دعا پڑھنا لیفٹ برین کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن دعا جب صبح اٹھ کے آپ پڑھیں تو ویژولائزیشن کے ساتھ. ویژولائزیشن کیا ہے؟ یعنی تصور.
یعنی تصور کے ساتھ کریں. تصور سے کہ انرجی بنتی ہے اور رائٹ برین استعمال ہوتا ہے. دعا پڑھ رہے ہیں لیفٹ برین کے ساتھ, ویژولائزیشن اس کے ساتھ کریں. مثلا کہہ رہے ہیں اے خدا مجھے اتنا رزق دے دے کہ میں عظیم شان ایک یونیورسٹی بناؤں جس میں پورے دنیا کے لوگوں کو حقیقی اسلامک سائیکالوجی, حقیقی اسلام سکھاؤں. اب ویژولائزیشن ہے, ایک بہت بڑی یونیورسٹی بن جائے گی, اس میں ہزاروں لوگ درس لیں گے, ہزاروں لوگ گناہوں کو ختم کروائیں گے, مجرموں کو ہدایت دیں گے. اب یہ ویژولائزیشن ہے بہترین. پھر اسی طرح سے اے خدا مجھے زیارت امام حسین نصیب فرما. اب دعا بھی مانگیں, ویژولائزیشن بھی کریں کہ گویا آپ امام حسین کی زری کو چوم رہے ہیں, اب وہاں پہنچ رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ڈاکٹر بن کے کسی خدمت کرنا چاہتے تو ویژولائزیشن کریں. ویژولائزیشن سے کیا ہوگا, ایک انرجی آتی ہے. آج کی ماڈرن سائیکالوجی نے بھی تسلیم کر لیا ویژولائزیشن. ہر روز جو ویژولائزیشن یعنی آپ تصور کریں, خود کو دیکھیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, اس میں خوشی بھی آتی ہے, انرجی بھی آتی ہے, سستی ختم ہو جاتی ہے, اور جو چیزیں انسان کو رکاوٹ بنتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اور دعا اور ویژولائزیشن کا آپس میں میلاد ایک عظیم انقلاب لے کر آپ کی برین کی طاقت بڑھتی. عزیزو اسی طریقے سے میں نے عرض کیا حالت حضور یعنی ہمیشہ خود کو خدا کے حضور میں سمجھیں. ایک عجیب دنیا, مشکل نہیں ہے. آپ خدا سے باتیں کریں. اگر عربی بھی نہیں آتی, کوئی ضرور نہیں کہ عربی کی بڑی بڑی دعائیں آپ یاد کریں, دعائے کمیل یاد کریں, دعائے عرفہ, دعائے ابھی حمزہ, اچھا یاد کریں تو بہت اچھا ہے. یہ قبر کا برزخ کا سرمایہ ہے, قیامت کا سرمایہ کہ آپ اکیلے خود کو محسوس نہیں کریں گے. لیکن کوئی بات نہیں, اگر یہ دعا یاد کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو بھی آپ مایوس نہ. دعا کیا ہے, خدا سے بات کرنا سادے لفظوں میں. اور بات کرنے کا انداز اہل بیت نے سکھایا ہے کہ پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. اے خدا تو نے مجھے انسان بنایا, تو گدھا بھی بنا سکتا تھا, کتا بھی بنا سکتا تھا, کوئی نجس حیوان بھی بنا سکتا تھا. میری حالت کیا ہوتی, در در پہ ٹھوکریں کھاتا, ایک کوئی ہڈی مل جائے. تو نے مجھے اشرف المخلوقات میرے مالک تیرا شکر. پھر صرف مسلمان, صرف انسان نے تجھے مسلمان بھی بنایا. اے خدا اگر میں مسلمان نہ ہوتا, حیوان کی طرح میری زندگی ہوتی, حلال حرام کا پتہ نہیں, جیسے حلال حرام حیوان کو پتہ نہیں, میں ایسا جاہل ہوتا, نادان. تو نے مجھے اسلام کے نور سے مالا مال کیا. پھر صرف مسلمان نہیں, تو نے مجھے مومن بھی بنایا. تو نے مجھے محبت اہل بیت بھی نصیب کی, محبت پیارے پیغمبر کی, عشق بھی نصیب کیا. یہ اور شکر کرتے چلے جائے. جو خدا کی نعمتیں, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اللہ کی نعمتوں کو شمار کر نہیں سکتا. لیکن دیکھیں اگر خدا تو مجھے آنکھیں نہ دیتا میں کتنا دربدر ہوتا, کتنا محتاج ہوتا. اے خدا مجھے پاس زبان نہ ہوتی میں کتنا بیچارہ ہوتا. اگر تو مجھے علم نہ دیتا, برین نہ دیتا, حافظ. تو آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ بیچاروں کا حافظہ یعنی 5 منٹ میں چیزیں بھول جاتے ہیں, ان کو لکھنا پڑتا ہے. اے خدا تو نے مجھے حافظہ دیا, 50 سال کی پرانی چیز مجھے یاد ہے. اے خدا میں یاد کر سکتا ہوں. اگر حافظہ نہ ہوتا میں کتنا بیچارہ ہوتا. کچھ لوگ بیچارے پڑھ نہیں سکتے, آنکھیں نہیں ہیں, علم کیسے حاصل کریں. یہ ایک ایک نعمت کو گناتے چلے جائیں. اس کے بعد مگر اے خدا میں نے ان آنکھوں سے گناہ, یہ ہے یہ خدا سے بات کرنا. اے خدا میں نے آنکھوں سے کتنے گناہ کیے, پھر بھی تو نے عذاب نازل نہیں کیا. میں نے زبان تو نے دی, زبان سے میں نے گناہ کیے. کان تو نے دیے, میں نے کانوں سے گناہ. یعنی خدا سے بات کریں, اپنے دل کا درد کہیں تاکہ یہ حالت حضور برقرار رہے. مختلف دعائیں یاد کریں, مختلف ذکر ہیں, مختلف مثلا کچھ پریشان ہیں تو اللہ کے نام ہیں, ان پریشانیوں کو دور. بہت اگر کوئی پریشان ہے, باپ مر گیا ہے, بیٹا مر گیا, تو کیا ذکر ہے, یا قہار, یا قہار, یہ غم مٹانے کا ذکر ہے. عزیزان کرام بے شمار ذکر ہے. بہترین آسان ذکر کیا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی. بہترین ذکر. اگر کس کے رزق میں کمی ہے, اب 12,000 مرتبہ دن رات میں ذکر کریں, دیکھیے کیا سے کیا نہیں ہوتا. اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی, یہ آزمایا ذکر ہے. امام کا بتایا ہوا ذکر ہے کہ 7,000 مرتبہ میاں بیوی ذکر کریں, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میں نے کئی لوگوں کو بتایا اور کئی نے آ کر بتایا بھی, ہمیں اولاد ہو گئی, استغفر اللہ دن رات چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ذکر بھی اس لیے کہ خدا کے حضور میں ہم حاضر رہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہے, حالت حضور کا نتیجہ ادب ہے, اور ادب نور ہے. جو مولا علی فرماتے ہیں ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں ہے. اللہ, ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں ہے. اگر ادب نہیں ہے تو انسان حیوان انسان میں فرق ادب کا ہے. عزیزان گرامی آپ دیکھیے, ایک شخص ہمیشہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ چلتا تھا,
بازار میں امام کے امام کے ساتھ، گھر میں ساتھ، زمین پہ ساتھ، ہمیشہ امام کا صحابی مشہور. اس کا ایک غلام تھا، اس نے بھیجا یہ چیز لے کر آ. وہ غلام دیر سے آیا، اس نے امام کے حضور میں اسے گالی دی، بس ایک گالی. امام نے سنا، امام نے کہا آج کے بعد تیرے اور میرے درمیان جدائی، تجھے حق نہیں ہے کہ میرے ساتھ رہے. اب آپ نے دیکھا بے ادبی نے اسے کتنی بڑی نعمت سے محروم کر دی. پھر اس کے بعد امام نے کبھی اسے اپنے ساتھ لے رکھا. عزیزو، لہذا با ادب بنیے.